نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگان ملت، برادران اسلام، ہمارے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اہم ارشاد نبوت آپ کے سامنے ابھی پڑھا گیا۔ اس ارشاد نبوی کے اندر دور حاضر کے ایک عالمگیر اجتماعی مسئلے سے متعلق بہت بڑا اصول سکھایا گیا ہے، اور وہ عالمگیر مسئلہ بنا ہوا ہے ساری انسانیت کے لیے وبائی بیماری کرونا وائرس کی شکل میں۔ اب آپ دور حاضر کے اندر جو احتیاطیں بتائی جا رہی ہیں ان احتیاطوں پر غور کریے اور یہ فرمان نبوی سماعت کر لیجیے۔ فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ ہو جائیں، یعنی جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف لاحق نہ ہو، وہ مسلمان ہے۔ محدثین کرام رحمہ اللہ نے یہاں مسلمان کی قید کو شرط نہیں لگایا، شرط نہیں بنایا، تو اس سے مراد مسلم غیر مسلم سبھی شامل ہیں، کہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کے قول و فعل سے، اس کے وجود سے کسی دوسرے شخص کو کوئی ناجائز تکلیف، کوئی ناگواری نہ پہنچنے پائے۔ آج وطن عزیز میں علماء کرام، مفتیان عظام، حکومتی اداروں، شعبہ صحت کی طرف سے جو ہدایات متفقہ طور پر صدر مملکت نے ساری قوم کے سامنے پیش فرمائیں، دیکھیے ان ہدایات کے اندر بنیادی روح یہی فرمان نبوی ملتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ احتیاط اس لیے کی جائے تاکہ انسان خود بھی محفوظ رہے اور اس کے ذریعے سے باقی پورا معاشرہ بھی محفوظ رہے، خود بھی محفوظ رہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی بیماری نہ لگے، میرے اہل و عیال کو کوئی بیماری نہ پہنچ سکے، محفوظ ہو جاؤں۔ تو یہی پسند اور یہی خواہش دوسرے کے بارے میں بھی ہونی چاہیے، اور یہی مسلمان کے ایمان کی اہم شرط ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں حتیٰ یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب دیکھیے، ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے بیماری نہ لگے، اس لیے وہ اپنی ذات کے لیے احتیاط کرتا ہے، لیکن سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی شان یہ بیان فرمائی ہے کہ مسلمان جتنی فکر اپنی کرتا ہے اتنی فکر اسے دوسرے کی بھی کرنی چاہیے۔ اب اپنی اور دوسروں کی فکر کیسے ہے؟ احتیاط کے ذریعے سے۔ مثال کے طور پر جب ہم مسجد میں جائیں، بالخصوص مسجد کے اندر جب ہم جائیں تو مساجد میں نماز ادا کرنے کے لیے کم و بیش 20 کے لگ بھگ اصول و ضوابط اور شرائط بیان کی گئی ہیں، جو متفقہ ہیں اہل علم کی طرف سے، اہل اقتدار کی طرف سے، اہل صحت کی طرف سے، کہ مسجد میں جائیں تو پہلی شرط اور پہلا عمل کہ وضو گھر سے کریں۔ اس کے اندر اپنے اور اوروں کی حفاظت ہے، اپنے آپ کو بھی تکلیف سے بچانا ہے اور دوسروں کو بھی تکلیف سے بچانے کی نیت ہے۔ وضو گھر سے کر لیا، مسجد میں جانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو گھر کے اندر صابن سے دھو لیا، مسجد پہنچے تو مسجد پہنچ کر پہلی اہم گزارش یہ ہے کہ ہم مسجد میں داخل ہو گئے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھو لیں یا سینیٹائزر کم از کم استعمال کر لیں، اور پھر جب مسجد میں جائیں تو مسجد میں جب صف بندی ہو تو مناسب فاصلہ رکھیں، اور وہ فاصلہ 3 فٹ کا بتایا گیا،
اور ایک صف اور دوسری صف کے درمیان بھی ایک صف کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اب یہ فاصلہ کیوں ہے؟ تاکہ ہمارے قول و فعل سے کسی دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے ان وبائی بیماری کے ایام کے اندر، ان وبائی بیماری کے حالات کے اندر۔ اور تمام علماء متفق ہیں کہ اس طرح ان حالات میں فاصلہ رکھ کر بھی نماز ادا کی تو نماز ادا ہو جائے گی، نماز درست ہو جائے گی۔ تو گزارش ہے کہ ہم فاصلہ رکھیں تاکہ کسی سے کوئی تکلیف وبائی بیماری کے پھیلنے کی صورت میں نہ پہنچے۔ اسی طرح نماز سے پہلے نماز کے بعد مسجد میں مجمع لگانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ گفتگو ہوتی ہے، حال چال لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو اس کے اندر بھی اگر ضروری ہو تو اس کے اندر بھی مناسب فاصلہ رکھا جائے جو فاصلہ بتایا گیا ہے۔ اسی طرح ماسک کا حتی الامکان استعمال کیا جائے، سلام کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ سلام سے مراد یہاں مصافحہ کرنا ہے، ورنہ السلام علیکم کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو دعا ہے، سلامتی ہے۔ البتہ ہاتھ نہ ملایا جائے، ہاتھ ملانا یعنی مصافحہ کرنا یہ مستحب ہے، اور یہ سلام کے لیے شرط بھی نہیں ہے۔ ان حالات کے اندر ہم اپنے ان پیاروں کے ساتھ، اپنے ان دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ ہم اس لیے مصافحہ نہیں کر رہے، ہاتھ نہیں ملا رہے تاکہ ان کو ہم سے کوئی وبائی مرض کی صورت میں کوئی پریشانی لاحق نہ ہو جائے، اس لیے کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کے اندر اس مرض کی علامات ظاہر ہیں یا پوشیدہ ہیں۔ وہ مرض اس میں پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جائے، موجود نہیں ہے، کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا، اس لیے ہاتھ ملانے سے پرہیز ہے۔ اسی طریقے سے اور مسجد کے اندر جو احتیاطیں ہیں، ان احتیاطوں میں سے اجتماعی سحری افطاری کا نہ ہونا ہے، اور مساجد کے اندر اجتماعی سحری افطاری نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے جتنی احتیاطیں بھی بتائی گئیں، اور یہ احتیاط صرف مسجد میں ہی کیوں، اگر بینک جائیں تو وہاں بھی یہی احتیاط ہو، اگر مارکیٹ میں جائیں سودا سلف کے لیے وہاں بھی یہ احتیاط ہو، اگر اب مجبوراً کسی اور جگہ جانا ہوا، ہاسپٹل میں جانا ہوا، اسی احتیاط کے ساتھ اپنے روزمرہ کے کاموں کو انجام دیا، معاشرتی پلیٹ فارم پہ اسی طریقہ کار کے ساتھ، دفتر گئے اسی طریقہ کار کے ساتھ، اس لیے کہ جہاں ہماری نیت اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو ہمارے ایمان اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دوسرے کی بھی اتنی ہی حفاظت کی فکر کرنے والے بن جائیں کہ ہمارے کسی عمل سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہے وہ فرمان نبوی اور ہماری معاشرت کا ایک اہم اصول کہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدی، اس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ ہو جائیں، یعنی اسے کسی طرح کی اس سے کوئی تکلیف دوسرے کو لاحق نہ ہو، اور دوسروں کو وبائی امراض سے بچانا اور خود بھی بچنا، یہ اس دور کا ایک اہم تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر کام حدیث نبوی کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔